Hello, Assalamu alaikum my dear students. I am your teacher Zahid Hussain with another poem of your class metric. آج ہم آپ کے لیے کلاس میٹرک کی ایک اور نظم لائے ہیں. ہم نے پریویس ویڈیو میں آپ کے لیے کلاس میٹرک کی ایک پوئم جو ہے وہ اردو ٹرانسلیشن اور اس کی انالائسس کے ساتھ پیش کی تھی، اور وہ پوئم جو تھی وہ تھی فرام اے ریلوے کیریج. آج ہم آپ کے لیے کلاس میٹرک کی ایک اور بہت ہی خوبصورت پوئم لائے ہیں وتھ اردو ٹرانسلیشن اینڈ انالائسس، اور دیٹ پوئم از اے نیشنز اسٹرینتھ. یہ پوئم آپ کی کلاس میٹرک کے اس بک میں شامل ہے. یہ آپ کی کلاس میٹرک کا بک ہے، اور اس کلاس میٹرک کی بک کا لیسن نمبر چیپٹر نمبر 9 ہے، اے نیشنز اسٹرینتھ. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم اے نیشنز اسٹرینتھ. سب سے پہلے ہم جو پوئٹ ہے اس پوئم کا اس کے بارے میں پڑھیں گے. اباؤٹ دا پوئٹ کہ دس پوئم اے نیشنز اسٹرینتھ از ریٹن بائی ریلف والڈو ایمرسن. جی، ریلف والڈو ایمرسن از دا پوئٹ آف دس بیوٹیفل پوئم اے نیشنز اسٹرینتھ. ٹھیک ہے، اور ریلف والڈو ایمرسن واز بورن ان 1803. یہ 1803 کو پیدا ہوا تھا. ہی واز بورن ان 1803 اینڈ ڈائیڈ ان 1882. ہی واز بورن ان USA یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے سٹی بوسٹن میں پیدا ہوا تھا ریلف والڈو ایمرسن. اور پروفیشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو ریلف والڈو ایمرسن واز اے پوئٹ، این ایسسٹ اینڈ اے فلاسفر آف ہز ٹائم. یعنی یہ اپنے وقت کا، اپنے زمانے کا شاعر بھی تھا، مضمون نگار بھی تھا، اور فلسفی بھی تھا، فلاسفر بھی تھا. تو آئیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم اپنی پوئم دیٹ از اے نیشنز اسٹرینتھ. سب سے پہلے اس کی میننگ دیکھیے کہ اے نیشنز اسٹرینتھ، اے کا مطلب ہوتا ہے ایک. ٹھیک ہے بیٹا، نیشن کا مطلب ہوتا ہے قوم، نیشن کا مطلب ہوتا ہے قوم. تو یہاں پر ہم نے نیشن کے ساتھ اپاسٹرافی ایس یوز کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اے نیشنز یعنی ایک قوم کی. اپاسٹرافی ہم جب یوز کرتے ہیں تو ناؤن کی پوزیشن دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، تو اے نیشنز اسٹرینتھ، اسٹرینتھ کا مطلب ہوتا ہے طاقت. ٹھیک ہے بیٹا، اسٹرینتھ کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی. تو میننگ کیا بنتی ہے؟ اے نیشنز اسٹرینتھ یعنی ایک قوم کی طاقت، ایک قوم کی مضبوطی. ٹھیک ہے، تو اس اے نیشنز اسٹرینتھ پوئم میں دیر آر 2 اسٹینزاز ان دس ویری بیوٹیفل پوئم. دا فرسٹ اسٹینزا از فار یو. ناٹ گولڈ بٹ اونلی مین کین میک. اس لائن کو دیکھیے، ناٹ گولڈ بٹ اونلی مین کین میک. تو یہاں پر کیا ہے؟ ایک سبجیکٹ ہے گولڈ اور ایک سبجیکٹ ہے مین. ٹھیک ہے بیٹا، تو ناٹ گولڈ بٹ اونلی مین کین میک. تو یہاں پر گولڈ کا مطلب صرف سونا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہاں پر گولڈ کا مطلب ہے دھن، دولت، پیسہ، سونا. ٹھیک ہے، تو ناٹ گولڈ سونا یا دولت، دھن ہی نہیں، بٹ اونلی مین کین میک، مگر صرف انسان، افراد. مین کا مطلب ہوتا ہے پلورل میں ہے افراد یعنی زیادہ لوگ. ٹھیک ہے، ناٹ گولڈ دولت، پیسہ یا سونا نہیں، بٹ اونلی مین کین میک، بلکہ صرف انسان، صرف افراد ہی بنا سکتے ہیں. کیا؟ اے پیپل گریٹ اینڈ اسٹرانگ، کسی بھی قوم کے افراد کو مضبوط اور عظیم. یعنی جو کسی بھی قوم کے لوگ ہیں، جو بھی کسی قوم کے افراد ہیں، وہی اپنی قوم کو عظیم بنا سکتے ہیں. یعنی قوم کو عظیم بنانے کے لیے پیسہ درکار نہیں ہوتا، سونا درکار نہیں ہوتا، بلکہ انہی لوگوں کی محنت جو ہے وہ درکار ہوتی ہے. یعنی قوم کو عظیم اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں پیسہ، دھن، دولت، سونا نہیں چاہیے، بلکہ انہی افراد کی محنت اور انہی افراد کی جد و جہد چاہیے ہوتی ہے. مین ہو فار ٹروتھ اینڈ آنرس سیک. مین یعنی ایسے لوگ، ایسے افراد. ہو فار ٹروتھ اینڈ آنرس سیک، جو سچائی اور عظمت کی خاطر. سیک کا مطلب ہوتا ہے خاطر. ٹھیک ہے بیٹا، آنر سیک یعنی عظمت کی خاطر. ایسے انسان جو سچائی اور عظمت کی خاطر اسٹینڈ فاسٹ. اسٹینڈ فاسٹ کا مطلب ہوتا ہے ثابت قدم رہنا.
اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا، اپنی جگہ پر کھڑے رہنا، اپنی جگہ سے پیچھے نہ ہٹنا، ٹھیک ہے. تو اسٹینڈ فاسٹ کا مطلب ہوتا ہے ثابت قدمی. اسٹینڈ فاسٹ اینڈ سفر لانگ. سفر کا مطلب ہوتا ہے تکلیف برداشت کرنا، ٹھیک ہے بیٹا. لانگ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ دیر تک، زیادہ عرصے تک. تو مین ہو فار ٹروتھ اینڈ آنر سیک، ایسے افراد، ایسے لوگ جو سچائی اور عظمت کی خاطر ثابت قدم رہتے ہیں، اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں. اینڈ سفر لانگ، اور بہت زیادہ عرصے تک تکلیفیں برداشت کرتے ہیں. یعنی ایسے لوگ جو ثابت قدم ہوں گے اور زیادہ تکلیفیں برداشت کریں گے، وہی لوگ اپنی قوم کو عظیم اور اسٹرانگ بنا سکتے ہیں، گریٹ اینڈ اسٹرانگ بنا سکتے ہیں. The second stanza for you. Brave men who work while others sleep. یہاں پر دو کیٹیگریز بتائی گئی ہیں افراد کی، لوگوں کی دو کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. ایک کیٹیگری ہے بریو مین، یعنی ایک لوگ ہیں، ایک ایسے قسم کے انسان ہیں جو بریو ہیں، بہادر ہیں. بریو مین، بہادر انسان. ہو ورک، جو کام کرتے ہیں، جو اپنے ملک کو، قوم کے لیے، ملت کے لیے کام کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں. وائل ادرس سلیپ، جبکہ کچھ اور انسان ہوتے ہیں، کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو سلیپ یعنی سوتے رہتے ہیں. سوتے رہنے کا مطلب ہے کام نہیں کرتے، لیزی ہوتے ہیں، پیسو ہوتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے، جدوجہد نہیں کرتے، ٹھیک ہے بیٹا. تو بریو مین ہو ورک، بہادر انسان ہوتے ہیں وہ جو کام کرتے ہیں جبکہ دوسرے آرام کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں. ہو ڈیئر، ہو کا مطلب یعنی بریو، بریو کے لیے یہاں پر ریلیٹو پروناؤن ہو یوز کیا گیا ہے. ہو ڈیئر یعنی وہ بہادر انسان جو ہے وہ ڈیئر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، حوصلہ رکھتے ہیں. وائل ادر فلائی، فلائی کا مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا، ٹھیک ہے، میدان چھوڑ کر بھاگ جانا. یعنی وہ بہادر انسان حوصلہ رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں، جو لیزی ہوتے ہیں، جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے. They build a nation's pillars deep. They build، دے مطلب وہی بہادر لوگ. They build، وہ تعمیر کرتے ہیں، وہ بناتے ہیں. Nation's pillars، قوم کی بنیادیں. پلر کہتے ہیں جیسے کوئی جگہ بناتے ہیں، اس کا پلر ہوتا ہے نا، تو ساری جو بلڈنگ ہوتی ہے وہ اس پلر پر ہوتی ہے، اس کے بیس پر ہوتی ہے، اپنی بنیاد پر ہوتی ہے. اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو آپ کی بلڈنگ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. تو یہ جو بریو مین ہے وہ اپنی قوم کے پلرز یعنی اپنی قوم کی بنیادیں کیسے بناتے ہیں؟ ڈیپ، بہت گہری بنیادیں جو ہیں وہ اپنی قوم کی بناتے ہیں. اینڈ لفٹ دیم ٹو دا اسکائی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی بھی بلڈنگ کا بیس، کسی بھی بلڈنگ کے پلرز ڈیپ ہوں گے، زمین میں زیادہ گہرائی تک ہوں گے، تو آپ ایسے پلرز پر بہت زیادہ عمارتیں، بہت زیادہ فلورز بنا سکتے ہو، بلڈنگ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. تو بالکل اسی طریقے سے جو بریو مین ہے وہ اپنی قوم کی بنیادیں اتنی مضبوط اور اتنی گہری ڈالتے ہیں کہ اپنی قوم کو آسمانوں کی بلندیوں تک لے جاتے ہیں، یعنی اپنی قوم کو بہت زیادہ ترقی دلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، تو یہاں پر قوم، کسی بھی کنٹری، کسی بھی نیشن کی پروگریس، کسی بھی نیشن کی پراسپیرٹی کی بات کی گئی ہے. اور کوئی بھی نیشن، کوئی بھی قوم تب پراسپیریس ہو سکتی ہے، تب گریٹ یا اسٹرانگ ہو سکتی ہے جب اس قوم کے جو لوگ ہیں، جو افراد ہیں اس قوم کے، وہ اگر سچائی اور ایمانداری سے کام کریں گے، ہمت اور حوصلے سے کام کریں گے، تو وہ قوم بھی بہت زیادہ مضبوط اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے گی، یعنی بہت ترقی حاصل کرے گی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا پوئم اے نیشنز اسٹرینتھ. ہوپ کہ آپ کو یہ پوئم اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی چیز مسنگ ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، تو آپ اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. خدا حافظ.